کہانی کا عنوان عشق آتش، قسط نمبر 6۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں پہ بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی، اور پھر اس نے بہت آہستہ سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گھنے بال رات اور چاند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں، اب جا کر باپ کو وش کرنے کا خیال آیا ہے۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہدیٰ ابھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹنے لگے، اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا، اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے ہوئے وہ اٹھ گئی اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کے چہرے سے جھلکتی تکلیف جسے وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے، کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتے ہوئے لاؤنج سے گزر کر وہ انٹرنس ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی، خود کو سنبھالتے ہوئے نور الہدیٰ نے اسے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی، آرام سے، گر جاؤ گی۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے، بائی دا وے، اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے خجل سا چھوڑ کر وہ لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تو وہ پیچھے سے بولی، ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں؟ وہ پلٹ کر بولے، جی نہیں۔ پاس آ کر ان کا بازو تھامے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کے بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے مخصوص تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس چلنے کو کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے، اس کا مطلب آج تو دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی، اور پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولے، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول ہی گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کرا سکتی تھیں؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرانا پڑتا ہے، ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر ان کے کندھوں پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخوردار، کب سے آپ کا انتظار ہے۔ بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولے، ہیپی برتھ ڈے۔ نور الہدیٰ بازو پر ڈالا کوٹ بیڈ پر اچھال کر ان سے بغل گیر ہوئے۔ سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اسے کن اکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔
پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی. پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ. اور وہ آ کر بابا جان کے دوسری طرف بیٹھ گئی. دادا جان کیک کاٹ لیں کیا؟ بابا جان بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں. اب کے ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا. تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر عزیز سامنے بیٹھے تھے. سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے. ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے. تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ خشستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ٹینس ہوتے ہوئے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے، شایان کراچی میں نہیں ہے؟ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس نے شکی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا، مجھے ایسے کرنا پڑا۔ وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی، جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا تھا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا ہے۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا، مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے، تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی، فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی۔ امپاسبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو وہ دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی نہیں؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی، میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہال میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پل صراط پر کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی؟ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت، ٹھہرنے والوں کا پور پور زخم بن جاتا ہے۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔
تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگاہی کے بغیر جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ، اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائیڈ پر رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا، تانیہ ناشتہ نمٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔